شب گریہ ہے اور اس کے اثرات انسان کے ظواہر سے بواطن سے سامنے آنے چاہیے. یہی اہل ایمان کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جیسا کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں شیعتنا قد خلق من فاضل طینتنا وفرحوا بفرحنا ويحزنوا بحزننا. ہمارے چاہنے والے ہمارے حصے سے بچا ہوا حصے سے پیدا ہوئی ہے اور ہمارے خوشی میں وہ خوشی مناتے ہیں اور ہمارے غم میں وہ غم مناتے ہیں. لہذا اہل ایمان اہل اسلام علی الخصوص مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایام محرم الحرام ائمہ علیہ السلام ایام شہادت اور ایام ولادت باقی دنوں کے نسبت امتیازی طور پر ماننے چاہیے. یہ ہر اہل ایمان کی اگرچہ کسی مجلس میں میلاد میں کسی وجہ سے آپ نہیں پہنچے لیکن نہ پہنچنے کی صورت میں آپ اپنے جگہ پر الحمدللہ ذرائع ابلاغ آپ کے پاس موجود ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اپنے جگہ پر اپنے روزمرہ زندگی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ان ایام کی خوشی اور غم کو اپنے اہل عیال دوستان تک ایس ایم ایس کے ذریعے سے مختلف طرح سے ایس ایم ایس بھیجتے ہیں, دوسرے کو بیکار قسم کا اشعار لکھ کر بھیجتے ہیں, مختلف واقعات بھیجتے ہیں. ہونی یہ چاہیے چاہے آپ دیار غیر میں ہو چاہے اپنے ملک میں ہو, حتی الامکان اگر دوسرے کو ایس ایم ایس بھیجنا ہو تو ائمہ کے احادیث اقوال کو نقل کرے. بہترین ذرائع ہے. آج شب شہادت ہے, امام چہارم کے جو صحیفہ سجادیہ کی صورت میں ایک علم کے بہت بڑا باب ہمارے پاس موجود ہے. کائنات میں کسی کے پاس ایسا علم کا ذخیرہ نہیں ہے. یہ مکتبہ اہل بیت کے ماننے والا خوش قسمت ہے, اتنے علوم موجود ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں جتنے امام کے فرامین ہیں ان کو آپ مختصر طور پر کسی عالم سے پوچھ کر اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ کر ایک فرمان کو آپ ایک دوسرے کو منتقل کریں, وہ آپ فیس بک میں لگا دیں. حتی الامکان ائمہ کا کلام کی جو محاسن ہیں ان کو پیش کریں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرک میڈیا میں. اس لیے یہ دور اخلاقیات علم پھیلانے کے دور ہے. اس نہج کے ساتھ کہ آپ کے بیان سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کی آواز سے, آپ کی ایک اسمت سے کسی دوسرے مسلمان پر, کسی دوسرے انسان کی کسی کی دل آزاری نہ ہو. یہ ہے کردار آل محمد علیہ السلام. تو لہذا عزیزان محترم, حتی الامکان آپ کل کے دن اپنے سیل فون کے ذریعے سے آپ غم کے طور پر روز شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہم تسلیت پیش کرتے ہیں, اس طریقے سے پیغامات دے دیں. اور یقیناً شب جمعہ بھی ہے, اصلاح و دعا کی شب بھی ہے. لہذا کچھ عرائض آپ کے خدمت میں عرض کرنے سے پہلے ایک دو فقہ مسئلہ پھر دعا کروں گا. پہلا مسئلہ یہ ہے, ہر وہ مسائل شرعیہ جو اکثر انسان کو پیش آتے ہیں, چاہے اس کے تعلق معاملات سے ہو, کاروبار سے وابستہ ہو یا عبادات سے ہو, حج و عمرہ و زکوٰۃ و خمس و نماز سے وابستہ ہو, جو اکثر انسان کو پیش آتے ہیں, تمام مراجع اعظام کے فتویٰ کے مطابق ان کا سیکھنا واجب ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ مسئلے تقلید کے حوالے سے, ہر وہ بچہ یا وہ بچی, لڑکا 15 سال تک ہو جائے, لڑکی 9 سال پورے ہو جائے,
جب یہ پیریڈ مکمل ہونے کے بعد تمام احکام تکالیف ان بچوں پر بھی واجب ہے. چی جائے کہ کوئی بزرگ اگر بغیر تقلید کی زندگی گزارے، ائمہ کی روایت کی روشنی میں 11 امام حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام کے خاص طور پر امام الزمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کہ احادیث کی روشنی میں بغیر تقلید کے عمل چاہے عبادات و معاملات و باطل ہے. عالمیہ یہی ہے کہ شرعی مسائل، یعنی پوری دنیا کی بات کروں آپ کو، شرعی مسائل اسی نحو سے سہنے کے بجائے بعض دفعہ خود اہل ایمان اپنے طرف سے استدلال پیش کرتے ہیں کہ میری طرف سے اس طریقے سے روایت ہے، اس طریقے سے ذکر کرتا ہے. عزیزان محترم، مجھے سمیت ہر ایک پر فرض ہے ہر احکام، ہر حکم کو شریعت کے مطابق، قرآن اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں. صلوات محمد وعلی محمد. بہت سے مومنین نے دعا کی التماس کی ہے، خاص طور پر حاضرین کا حوالہ شریعہ کے لیے، جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دوری کے لیے، جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار کے لیے، جو صاحب روزگار ان کی ترقی کے لیے، جو مومنات مریض و مریضہ ہیں ان تمام کی صحت کاملہ و عاجلہ کے لیے، الخصوص شہر پنڈی کا اندر جو اپنے بے گناہ مومنین گرفتار کیے گئے ان کی جلد از جلد رہائی کے لیے، تمام مومنین کے جان مال عزت کی حفاظت کے لیے، روضہ اقدس کے حفاظت کے لیے، مراجع اعظام کو طول عمر کے لیے 5 مرتبہ آیت کریمہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. تمام قواعد شریعہ کے لیے 3 مرتبہ آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ارشاد رب العزت و کلام الہی میں، وہ کلام الہی، وہ عظیم کتاب جو لا ریب فیہ، وہ فصیح و بلیغ کتاب جس میں رب العزت بار بار اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے، تاکید کر رہا ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت، دوسری آیت بعد تیسری آیت، اور اس طرح مسلسل سورہ حمد سے لے کر سورہ ناس تک، یعنی الف سے لے کر سین تک، یعنی جتنے آیات ہیں، ذرا اگر انسان غور کریں، فکر کریں تو علمی خزینہ ہے. مولا متقیان کا فرمان کے مطابق جتنے دور گزر جائیں گے، زمانہ بڑھتے جائیں گے آگے، اور قرآن کی جو حقائق ہیں وہ سامنے آتے جائیں گے. اسی لیے مولانا فرمایا حج بلاغے میں، لا یفنا عجائبہ ولا ینقضی غرائبہ. زمانہ ختم ہو جائے گی، انسان کی عمر ختم ہو جائے گی، مگر قرآن مجید کے رموز ہے، قرآن مجید کے جو اسرار ہے، قرآن مجید کے جو عجائبات ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، بلکہ روز روشن کی طرح بڑھتا جائے گا آگے. اور اہل ایمان کو بار بار غور کرنے کی طرف تاکید کی رہی ہے. افلا تعقلون افلا تفکرون. یعنی جو ایک آیت ہے نا، یہ سرکل ہے، ایک نشانی ہے، یہ ایک آیت کی علامت ہے. ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو مثال کو واضح کروں، جیسا آیت شریف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ
خدا سے لڑو، تقوی اختیار کرو، وقونو، دو چیزیں بتا رہے ہیں، اتقوا اللہ، خدا سے لڑو، وقونو، اور ہو جاؤ مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ۔ دو چیزوں کی تاکید کی آیت شریفہ میں۔ اس کے بعد دوسرا آیت شروع ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا۔ مثال کے طور پر آج ایک اشتہار پبلک نوٹس پر لگا دیا کہ آج اس طریقے سے تاریخ لکھا کہ 25 محرم الحرام بروز 24 محرم الحرام بروز جمعرات بوقت 7 بجے مرکز محمد آل محمد میں مجلس منعقد ہوگی، تمام اہل ایمان سے شرکت کی التماس ہے، اور فلان صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اسی اعلان کو اس طریقے سے اعلان کریں، اس طریقے سے لکھیں پبلک نوٹس بورڈ پر کہ 24 محرم الحرام کو مجلس ہوگی، تمام کو شرکت کی التماس ہے۔ بات تو وہی ہے نا، لیکن پہلے جو اعلان جو پبلک نوٹس لگا دی ہے یا جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے مومنین تک یہ پیغام پہنچا دی ہے، اس میں تفصیل ہے۔ 24 کا بھی ذکر ہے، شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، بروز کا بھی ذکر ہے، وقت کا بھی ذکر ہے، مقام کا بھی ذکر ہے، فلان صاحب خطاب کریں اس کا بھی ذکر ہے۔ لیکن ان تمام بات کو دوسرے جو پبلک نوٹس ہے اس میں یہ ہے کہ 24 محرم الحرام کو مجلس برپا ہوگی، تمام شرکت کی التماس ہے۔ عزیزان محترم، میں یہ دوسرے طریقے سے مختصر الفاظ میں کہہ سکتا ہوں، مگر تفصیل کے ساتھ اس لیے ذکر کیا، تفصیل کا اس لیے پبلک نوٹس لگا دی، ایس ایم ایس اہل ایمان کے درمیان پھیلا دی، تاکہ آپ کے ذہن میں بروز جمعرات میں رہیں، شہادت امام زین العابدین میں رہیں، بوقت میں رہیں، جگہ میں رہیں، فلاں صاحب کا نام بھی رہیں، ذہن میں رکھیں۔ میرا مقصد یہ ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت کو ذکر کیا، پھر رک گیا، سرکل کی نشانی لگا دی، پھر دوسری آیت کو ذکر کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے اے انسان، جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کریں، جب بھی قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں تو یہ سمجھ لینا ایک آیت میں آنے کے بعد رک جاؤ، غور فکر کرو، پھر دوسری آیت شروع کرو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ گویا ہر ایک آیت اہل ایمان کو، عالم بشریت کو یہ دعوت دے رہا ہے، یہ فکر دے رہا ہے، اے انسان غور کرو، فکر کرو اس آیت شریفہ میں کہ تمہارے رب العالمین، تمہارے خالق حقیقی کیا پیغام دے رہا ہے۔ یہ آیت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان قرآن مجید کے ایک حرف کے اگر کی تلاوت کرے تو رب العزت اس بندے کی گردن سے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 ثواب اضافہ کر دیتا ہے، 10 حسنہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان روزمرہ اگر ایک ربع نہ ہو، ایک سپارہ نہ ہو، ایک سورہ نہ ہو، کم از کم ایک پیج کی تلاوت کرے۔ روزی میں بھی برکت ہے، مسائل بھی ختم ہو جائے گی، اور جملہ سب سے بڑھ کر آپ کے گھر کے اندر خدا کا رحمت نازل ہوگا۔ اس لیے شب جمعہ کو کہ اگر دعائے کمیں میں شرکت نہ کر سکیں، کسی پروگرام میں شرکت نہ کر سکیں، تو کم از کم اپنے فیملی نمبرز کو جمع کر کے اپنے گھر کے اندر حدیث کسا کی تلاوت کرے، خدا کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ صلوات محمد و محمد۔ یہ پیغامات، یہ احکام کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی شاعر سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی سونت نہیں ہے، بلکہ مبنی بر حقیقت ہے، اصول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم بشریت کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لانے والو۔ عجیب جملہ ہے، جب بھی خطاب کریں اہل ایمان سے مخاطب ہے، انسانوں سے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین الناس نہیں کہا، اے لوگوں کو نہیں کہا، آمنو، اہل ایمان لانے والو،
گویا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کر رہا ہے. صلوات پر محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی خطاب ہو، جب بھی کوئی حکم دے رہا ہو، لفظ الناس کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایمان والوں سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے والے جو خدا کے توحید پر، خدا کی عدالت پر، اللہ کی طرف سے جو عطا کرتا نبوت پر، امامت پر، معاد پر جن کا ایمان ہے اس کا کتنا رتبہ ہے خدا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اسی لیے فرمایا الحرمت المؤمن، ایک مومن کا خدا کا ہم اتنا عزت ہے کہ حرمت الکعبہ، جس طریقے سے کعبہ بیت اللہ کی خدا کے ہاں مقام عظمت ہے، اسی طریقے سے ایک اہل ایمان کی عزت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. صلوات پر محمد و آل محمد. آیا اتقوا اللہ، خدا سے تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اور ہو جو صادقین کے ساتھ. بس عزیزو اب یہ صادق کو تلاش کرنا ہے. یہ کون سا مرحلہ ہے، یہ کون سا ہستی ہے جس کی طرح رب العزت تاکید کر رہا ہے وکون ہو جو صادقین کے ساتھ. صادق ہمارا سچا. مثال کے طور پر کسی جگہ سے مجھے خبر پہنچی، اب اس خبر میں احتمال ہے کسی نے ایس ایم ایس بھیجا، مولانا صاحب آپ کو فلان ٹائم پہ فلان جگہ خطاب کرنا ہے. اب میں وہ جو خبر مجھ تک پہنچی ہے، دو چیزوں کے احتمال ہے نا، دو چیزوں کے احتمال ہے. الخبر یحتمل الصدق والکذب، یہ جو ایس ایم ایس مجھ تک پہنچی ہے اس میں ہم صدق کا بھی احتمال ہے، ہم کذب کا بھی احتمال ہے. ہو سکتا ہے مجلس برکت منعقد ہوگی، ہو سکتا ہے، دونوں کے احتمال ہے. خبر میں یہ دونوں مرحلہ پایا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا جب بھی کوئی خبر پہنچے کسی طرف سے کہیں سے بھی تو فوراً اس خبر کو ذہن پر نہیں لو بلکہ تفحص کرو. جب یقین کی منزل پر آ جائیں تو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سورہ فتح میں آیت شریف میں موضوع محل نہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کروں. گویا خبر میں دونوں کا احتمال ہے، ہم صدق کا احتمال ہے، ہم کذب کا بھی احتمال ہے. لیکن عزیزان محترم، اگر آپ کو کسی مومن نے پیغام دیا فون کر کے کل فلان جگہ مجلس ہے آپ ضرور شرکت فرمائیں، آپ کہیں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا. اب آپ کے ذہن میں دونوں احتمال ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ آ جائیں، بات تو کی ہے مجھ سے، ہو سکتا ہے یہ مجلس میں پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے یہ مجلس سے قاصر رہیں کسی وجہ سے. دونوں احتمال ہے نا. یہ ہر شعبہ زندگی میں موجود رہتا ہے. عزیزان محترم، یہ ہمارے زندگی میں ان چیزوں کے احتمال ہوتا ہے. اگر ایک مومن دوسرے مومن سے گفتگو کرے، کسی چیز کے بارے میں ایگریمنٹ کرے یا سودا کرے یا کوئی خبر پہنچ جائے تو دونوں کے احتمال ہے. الخبر یحتمل الکذب والصدق والکذب، سچ ہونے کا بھی احتمال ہے، جھوٹ ہونے کا بھی احتمال ہے. مگر اگر خالق دو جہاں، اگر رب العالمین کسی ہستی کو لفظ صادق کہہ کر پکارے تو اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، عالم بشریت کو ماننا پڑے گا. خالق جو اپنے علم غیب کے آئینے میں کسی کو اگر صادق کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے گفتار بھی سچا ہے، اس کے کردار بھی سچا ہے، اس کے تصورات بھی سچا ہے، اس کے خیال بھی سچا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. آگے نا بات. اگر خالق کائنات کسی
کو اگر سچا کہیں تو ہر انسان کو ماننا پڑے گا یقیناً جس خالق نے انہیں صادق کہا ہے تو اس کے نہ گفتار اور کردار میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس کے گفتار کردار کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صاحب حاضر ہوئے، اپنے بچے کو لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ میرا فرزند ہے، یہ بہت کھجور کھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا عرب میں کھجور بہت ہوتا ہے، جنہوں نے حج عمرہ وغیرہ زیارت کی ہم پتہ ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں آم ملتا ہے، آم کے سیزن میں وہاں کھجور بہت ملتا ہے، اجوا ہے، مختلف قسم کا کھجور کھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، یہ کھجور بہت کھاتا ہے۔ اگر یہی سوال کسی مولوی سے یا کسی علامہ سے کریں تو کیا کہیں گے؟ ارے تو جا رہے تمہارا بچہ جا رہے، میرا کام تو فقط نماز پڑھانا ہے، میرا کام تو فقط جنازے کا نماز پڑھنا ہے۔ یہی تو تصور ہے نا، کانسیپٹ ہے برصغیر کے اندر مولانا یا عالم کی، بھائی ان کا کام تو فقط 5 میں 2 رکعت کی نماز پڑھنا ہے یا کوئی جنازہ پڑھنا ہے، اللہ اللہ، اس کے بعد میں حاکم ہوں، اور اس کے بعد نماز کے ٹائم پر مولانا کو قوت گویا آ جائیں، اس کے بعد گنگا اور بہرے بن جائیں۔ یہ کانسیپٹ ہے برصغیر کی۔ مگر عزیزو ایسا نہیں ہونا چاہیے مولانا کا کام، مولانا کو اپنے ایک ذریعہ معاش کی ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ دین کا بھی خدمت کرے، پروفیشنل نہ بنائیں اس منبر کو، اس منبر کے ذریعے سے اپنے معاش کو نہ بنائیں۔ ائمہ کے حدیث ہے اگر کوئی ہمارے ذکر کو بیچنے کے ذکر کو خریدنے کی کوشش کرے مسلم حرام ہے، قیمت معین کرنا از نظر شرع حرام ہے۔ میں اگر کہیں جگہ نماز پڑھوں اور کہوں مجھے اتنا ہزار سے نماز پڑھوں ورنہ نہیں، حرام ہے میرے لیے۔ یہ دین کا حکم ہے، مصدقہ کتابوں میں موجود ہے۔ گویا ایک عالم بہار الانوار علامہ مجلسی کے 125 جلدوں پر مشتمل ہے، فرماتے ہیں ایک حدیث من طلب العلم للہ، اگر کوئی خدا کے رضا کے لیے تعلیم حاصل کرے کفل اللہ رزقہ، اللہ تعالیٰ خود اس رزق کے ضامن ہے۔ آج برصغیر کے اندر اتنے قربانی دینے کے باوجود، اتنے علم کا ذخیرہ با ہونے کے باوجود ہم ناکام کیوں ہیں؟ عزاداری کے اتنا بہترین ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے۔ بڑے اہل سنت کے ایک عالم گزرے ہیں برصغیر میں، سلمان ندوی، اس کا ایک جملہ ہے کہ دنیا میں ہر مکتب فکر کے پاس پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن مکتب اہل بیت کے پاس جو ذریعہ عزاداری کا دنیا کے کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ بہت تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے، کہتے ہیں اگر یہ عزاداری کے ذرائع صحیح معنوں میں استعمال ہوتا تو آج پورا ہندوستان شیعہ ہو جاتا۔ تو عزیزو ہر ایک کو اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنا مقام دے کر ہر کام کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا ذمہ داری تمام چیزیں میں اپنے ذمہ لے لوں اور وہ بیچارہ مولانا کو فقط نماز کے ٹائم پر طوطے کے طرح نماز کر کے فارغ کر لے، نہیں، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، منتظمین کی اپنی ذمہ داری ہے، اہل ایمان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جب ہر ایک اپنے ذمہ داری نبھانا شروع کریں گے تو وہ جگہ اس پر خدا کا رحمت نازل ہوگا، ہر قسم کے فتنہ و فساد دور ہوگا، بلکہ اس میں ایک خوشحالی آ جائے گی۔ یا آپ اپنے ملک میں جا کے دیکھیں، ہر ایک دو مسجد کی بات یہی مسئلہ موجود ہے۔ ہم خود قصوروار ہیں۔ ضرر اللہ مثلا قریۃ مطمئنۃ آمنۃ یأتیہا رزقها من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، سورہ نحل آیت نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے آبادی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ضرب اللہ، یہ یہاں ضرب کا معنی مراد نہیں ہے جسے پھر مثال ضرب ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن، یہ گردان وہ مراد نہیں۔ ضرب اللہ، خدا مثال دیتا ہے ایک ایسی آبادی کا
قریۃ مطمئنہ، ایک ایسے بہترین قریہ ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، یاتیھا رزقھا، اس شہر میں خدا کی نعمت ہی نعمت ہے، امن ہے، سکون ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، سکون کیوں ہے؟ جو نعمت انہیں ملا ہے اس سے ایمان استعمال کر رہا ہے، عدل انصاف موجود ہے۔ اگر یہی عدل انصاف ایک مسلم کنٹری میں اپنے ملک میں لاگو کرے، بعید نہیں ہے ان میں بھی بارش ہو جائے گی، اس میں بھی سکون ہوگا، اس میں ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹیں گے۔ لہذا رب العزت نے اعلان کیا، ضرب اللہ مثل القریۃ آمنۃ، ایک ایسی آبادی ہے جس میں امن و سکون ہے، رحمت الہی بارش ہو رہی ہے، یاتیھا رزقھا من کل مکان، ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، یک دفعہ آفت آ گئی، کیا ہوگا؟ فکفرت بانعم اللہ، لوگوں نے خدا کی نعمتوں کو کفران کرنا شروع کی۔ اب کیا ہوا؟ فَإِذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، کبھی اللہ نے بھوک کا امتحان لیا، والخوف، کبھی خوف کا امتحان لیا۔ آخر رب العزت فرماتے ہیں بما کانوا یصنعون، اے انسان میری طرف سے ہر قسم نعمت تمہارے طرف بارش ہو رہی تھی، لیکن یہ جو بدامنی ہوا ہے، یہ بے سکونی ہے، یہ خوف ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ جو کچھ تمہارے آبادی میں ہے، بما کانوا یصنعون، یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں سکون ہے۔ آج اگر مسلمان ممالک کے اندر برصغیر میں اگر جو سچویشن در پیش ہے، یہ در حقیقت کوئی غیر نہیں ہے، یہ خود انسان ہے جو کلمہ گو انسان ہے، جس کا اعمال ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ایسے بادشاہ مسلط کیا ہے، لا حلم لہو، لا رحم لہو، لا علم لہو، نہ اس کے پاس علم ہے، نہ حلم ہے، نہ رحم ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس رسالت میں آپ مسجد نبوی موجود ہے، بات کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے، کہیں اور طرف چلا گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تشریف فرمائے، ہاں یا رسول اللہ یہ میرے بچے ہیں، کھجور بہت کھاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اے عربی اس بچے کو کل لے کر آؤ، بات ہو رہی ہے نا صادق کی، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کل لے کر آؤ۔ کل اس عربی نے اپنے بچے کو لے کر آئے، سرکار ختم مرتبہ نے گود میں لیا، پیار کیا، محبت کیا، کہا اے فرزند عزیز کھجور کم کھانا۔ عربی پریشان ہوئے، یا رسول اللہ یہ بات آپ کل بھی کہہ سکتے تھے۔ فرمایا عربی کل اس لیے میں نے نہیں کہا کہ کل میں نے خود زیادہ کھجور کھائے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ ہے کردار رسول، یہ ہے صادق الامین کا رسول۔ یہی وجہ ہے کفار اور مشرکین کے درمیان 40 سال سرکار نے زندگی گزاری، وقت شہر بین الناس الامین والصادق، لوگوں کے درمیان صادق اور امین کہہ کر اتنا مشہور ہو گئے، گویا سرکار دو عالم نے سب سے پہلے کردار کا کلمہ پڑھوایا، سب سے پہلے صادق کا کلمہ پڑھوایا، سب سے پہلے امین کا کلمہ پڑھوایا، پھر اسلام کا کلمہ پڑھوا دی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کیا شان احمدی کے چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کے چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، من وجهك المنیر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ یا رسول اللہ آپ کی صفات لا يمكن الثناء، ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا تو یہ قصہ یہ مختصر۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم پتہ چلا نا، صادق جس کی صنعت اللہ نے دی ہو، اگر
ایک فرد کو رب العالمین نے صادق کہا، اگر رب العالمین ایک فرد کو نہیں بلکہ کسی جماعت کو لفظ صادقین کہا جائے تو ماننا پڑے گا یہ لفظ صادقین جس خالق کائنات نے کہا ہے، یا وہ جماعت یا 5 ہوں گے یا 12 ہوں گے یا 14 ہوں گے، ان کے نہ کردار میں فرق ہے نہ گفتار میں فرق ہے، بلکہ ان کے تعارف حضرت نے فرمایا اولنا محمد و آخرنا محمد بل کلنا محمد، ہمارے اول بھی محمد تھے، ہمارے آخر بھی محمد تھے، ہم کل کے کل محمد تھے، نہ ہمارے کردار میں فرق ہے نہ ہمارے گفتار میں فرق ہے۔ صلوات پر محمد و آل محترم، صلوات سے بہت سے کام نہ لیں، اور مرتبہ سوال پر محمد و آل بس پتہ چلا سرکار نے رب العالمین نے لفظ صادقین کی سند دی۔ در حقیقت یہ صادقین کی یہ جماعت ہے، یہ 14 ہیں، 14 ہستیاں ہیں، یعنی تعبیر دیگر 14 آنکھیں ہیں مگر نظر ایک ہے، 14 دست مبارک ہے مگر کام ایک ہے، 14 دل ہے بلکہ ارادے ایک ہے۔ گویا صفات الگ ہے، کنیت الگ ہے، کسی کا کنیت ہے امی اسد اللہ الغالب، کسی کا کنیت ہے حسن مجتبی، کسی کا کنیت ہے سید الشہداء، کسی ہستی نے رب العالمین کی اتنا سجدہ کی اللہ کی طرف سے انہیں سند دی سید الساجدین، اتنی عبادت کی اللہ نے زین العابدین کہہ کر پکارا گیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آگے نا بات، گویا یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اتنا سجدہ کی۔ کچھ اور مراحل عرض کرنا چاہ رہے تھے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ صادق ہے جس نے خدا کے حضور اتنا سجدہ کیا کہ رب العالمین نے سید الساجدین کے لقب سے نوازا، اتنا عبادت کی۔ معلوم ہے ہمارے عبادت کیا عالم ہے، عبادت کا اتنا عالم ہے۔ نام ہے علی، لقب ہے زین العابدین سید الساجدین، والدہ کا نام ہے، تھوڑا سا پاجدہ آپ کے ہم عرض کروں، والدہ گرامی کا نام ہے شہر بانو، ولادت ہوئی 15 جمادی الاول 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں، شہادت واقع ہوئی 25 محرم الحرام 95 ہجری کو، گویا 56 سال تک زندہ رہے۔ جس بادشاہ نے زہر دیا اس خبیث بادشاہ کا نام ہے حشام بن عبد الملک، گویا اپنے بابا واقع کربلا کے بعد 35 سے 36 سال زندہ رہے، اور اس لمحے میں اس طریقے سے خدا کی عبادت کی، اس طریقے سے بنی امیہ کا عزائم کو حق میں ملا دی۔ میرے آقا کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مشغول ہے، ایک ہے ہماری نماز، جیسا اللہ اکبر کہی ذہن پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کسی کے ذہن کسی اور طرف، کسی کے ذہن اور کسی کی طرف، جیسا السلام علیکم کہا فوراً ذہن دوبارہ آ جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا کی نماز دیکھیں، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دم شور برپا ہوئی کہ گھر میں آگ لگی ہے، مگر میرے امام نے نماز تمام کی، شور برپا ہے۔ نماز کے بعد کسی نے آ کر کہا مولا یہ کون سی نماز ہے، گھر میں آگ لگی ہے، چیزیں جل رہے ہیں، آپ عبادت میں مصروف ہے۔ کہا اے بندے خدا، میں اس خالق یکتا کے عبادت میں مصروف تھا، گویا میں وہاں کی آگ نے یہاں کی آگ سے مجھے بے خبر کر دیا۔ اللہ اکبر، گویا اس حد تک عبادت الہی میں مشغول، عبادت سجدے کے دیکھیں، اتنا سجدہ کر رہے ہیں، اتنے عبادت کر رہے ہیں کہ حاکم وقت خانہ کعبے میں پہنچے ہیں، چوتھے امام حشام جیسے ہی امام پہنچے، لوگ امام کو راستہ دے رہے ہیں، حجر اسود پر پہنچے، حشام کہتے ہیں یہ کون ہستی ہے
جس کو دیکھ لوگ راستہ دے رہے ہیں، کہا ھذا الذی یعرف الحل والحرام، اے حشام تجاوز عارفانہ نہیں کرنا، یہ وہ ہستی ہے جو حرم خدا اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، بیت اللہ شریف اس کی عظمت کو پہچانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، واقعی کربلا کے بعد میرے آقا نے جو مسائل برداشت کی بند عقل بیان نہیں کر سکتا ہے۔ کس طریقے سے کربلا سے کوفہ سے شام سے مدینہ، میرے آقا زین العابدین نے ایک مرتبہ کسی جگہ پر کسی نے پوچھا آقا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ فرمایا الشام۔ کہا میرے چاہنے والوں، شام وہ جگہ ہے جہاں پر میری ایک چاند اور سورج نے بھی سیدانوں کو پردہ کیا، مگر جو ظلم شام میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ عالم ہے، میرے آقا کے سامنے کھانا آتا ہے، کھانا کو دیکھ کر میرے امام رونا شروع کر دیتے ہیں، ہاں یہ وہی کھانا ہے نا جو میرے بابا کے لیے حرام قرار دی گئی۔ جب پانی آتا ہے تو میرے آقا رونا شروع کیا، ہاں یہ وہی پانی ہے جو میرے آقا کے لیے کربلا میں بند کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام بعض دفعہ وضو کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، ایک مرتبہ بہت چیخ اٹھی، کسی نے کہا آقا کیا ہوا؟ فرمایا ہاں میں نے تو وضو کیا مگر میرے بابا کو کربلا میں وضو کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حج کے موسم میں مکہ پہنچے، جیسے ہی امام کی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑی تو رونا شروع کیا، ہاں یہ وہی کعبہ ہے جس کی عظمت کو بچانے کے لیے میرے بابا نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ حجکم اللہ۔ عزادارو، آپ نے زحمت برداشت کی، مجلس عزا میں شرکت فرمائی، یاد رہ لینا یہ مجلس وہ عظیم عبادت ہے جہاں پر زہرائے مرضیہ تشریف لاتی ہے۔ روایت میں نقل ہوا ہے زہرا تشریف لاتی ہے اور دعا کرتی ہے پروردگار اولاد والوں کی اولاد کو سلامت رکھ۔ میں عرض کروں گا اے شہزادی یہ کون سی دعا ہے؟ جاؤ حشم کی دعا کریں گے، جاؤ حشم کی دعا کریں گے، مال و دولت کی دعا کریں گے، عزت کی دعا کریں گے، یہ سلامتی اولاد کی دعا کیوں؟ عزیزو زہرا فرمائے گی اس لیے میں سلامتی اولاد کی دعا کر رہی ہوں، میرا پورا گھرانہ کربلا میں اجڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب میرے آقا سید الساجدین مدینے کے گلیوں میں گزر ہوا، جیسے ہی امام کو دیکھا مدینے کے قصائیوں نے اپنے قصاب دکان پر گوشت کے اوپر کپڑے ڈال دی۔ کسی نے کہا یہ کیوں کپڑے ڈال رہے اپنے گوشت کے اوپر؟ کہا سید الساجدین تشریف لا رہے ہیں، اگر کسی جگہ پر گوشت پر امام کی نگاہ پڑ جانور کی تو امام پوچھتے ہیں اے قصائی تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا یا نہیں؟ وہ قصائی کہتے ہیں آقا ہم مسلمان ہیں، ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا کربلا کی طرف روک کیا، فرمایا السلام علیک یا ابا عبد اللہ۔ بابا مدینے کے جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوئے مگر میرے بابا کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے شہید کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ جب امام روتے تھے ہر وقت صبح و شام، ایک مرتبہ منہال آگے بڑھے، فرمایا آقا کب تک روتے رہیں گے؟ فرمایا اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، اے منہال تو میرے چاہنے والا ہو، تو میرے صحابی ہو، تو نے انصاف نہیں کیا۔ فرمایا اے منہال یعقوب کا ایک بیٹا کھو بیٹا، ایک بیٹا چلا گیا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مگر میرے 18 جوان
18 کلیل جوان ایک دن میں شہید ہو گئے. فرمایا آقا شہادت یعقوب کے لیے ایک نیا حادثہ تھا مگر شہادت آپ کا میراث ہے. فرمایا ہاں میرا منہال شہادت میرا میراث ہے. کیا یہ بھی میراث ہے؟ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں سیدانیہ زینب ام کلثوم کربلا سے کوفہ پہ شام بین مقنع و چادر دربار سے دربار بازار سے بازار پھرایا گیا. اجکم اللہ عزادارو جب آخر موقع پر میرے آقا کو زہر دیا گیا جب جنازہ مسجد نبوی سے بقیع کی طرف چلا ایک مرتبہ میرے آقا نے کربلا کی طرف رخ کیا. فرمایا بابا میں آپ سے شرمندہ ہوں میرے جنازے کو کاٹا دیا گیا مگر بابا جب ہم کربلا سے نکلے میں مجبور تھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں بابا آپ کو بغیر غسل و کفن. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.